نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے جنگیں ہوئی جہاں مارکے ہوئے، جہاں آپ کو جانا پڑا صحابہ اکرام کے ساتھ میں۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہی کسی ایک علاقے میں پڑاؤ ڈالا گیا، نبی کریم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ میں کسی ایک جگہ پر، کسی ایک گاؤں میں جو ہے وہاں پر پڑاؤ ڈالے کہ وہاں سے اور آگے بڑھیں گے جنگ کے لیے۔ تو وہاں صحابہ اکرام نے خیمے لگائے۔ یہ ٹیمپریری خیمے تھے کیونکہ چند دن رہنے کے بعد میں شاید وہاں سے اور آگے کے پڑاؤ میں انہیں رخ کرنا تھا دشمنوں سے لڑنے کے لیے۔ تو جب خیمے لگائے گئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر دی گئی، کسی صحابی نے آ کر کے یہ بات کہی کہ جو خیمے لگائے، تو جو خیمے کی رسیاں ہوتی ہیں، تو جو بڑی سڑک ہوتی ہے یا جو بڑی شاہراہ کہیے، وہ زمانے میں تو گاؤں کا ہی معاملہ تھا، قبائلی علاقہ تھا، تو جو بڑی سڑک تھی اس کے دائیں اور بائیں طرف صحابہ اکرام کے خیمے لگے ہوئے۔ یہ وہ صحابہ اکرام تھے جو جنگ کے لیے جا رہے تھے، جو جہاد کے لیے جا رہے تھے۔ اور جہاد جو ہے، جیسا کہ اسلام میں سب سے افضل ترین عمل میں سے ایک عمل ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے جد و جہد کرنا، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اور ناانصافی کا خاتمہ کرنے کے لیے، تو اس کا بڑا ثواب ہے۔ قرآن و سنت میں اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ تو صحابہ اکرام جہاد پر جا رہے تھے اور خیموں کو اس گاؤں کے بڑے راستے کے دائیں اور بائیں طرف لگائے ہوئے تھے، لیکن ان کی رسیاں کچھ قدر جو ہے سڑک پر آ رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، جب خیموں کو باندھتے ہیں تو رسیاں، تو اس سے وہ جو سڑک تھی وہ تھوڑی چھوٹی ہو گئی تھی دائیں اور بائیں جانب سے۔ نبی کریم خیمے میں تھے، نبی کریم کو خبر دی گئی کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، ایسا ایسا لگایا گیا ہے، خیمے کو لگایا گیا ہے، تھوڑی سڑک چھوٹی ہوئی ہے۔ تو نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ فوراً سڑک کو خالی کرو، فوراً سڑک کو خالی کرو، جو راستہ آپ نے گھیرا ہے خیموں کے ذریعے اس راستے کو کشادہ کرو، جیسی پہلی سڑک تھی ویسی کی ویسی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں جہاد فی سبیل اللہ کا کوئی فائدہ حاصل ہی نہیں۔